قبر میں اس کا کیا بنے گا؟ اگر حرام کی ایک چادر قبر میں آگ بن کر کے بھڑک رہی ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، حرام کمائی سے بچے، وگرنہ قبر ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو پہلی برائی جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا وہ ہے حرام کی کمائی۔ دوسری برائی جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو اس کی قبر میں شدید عذاب دیا جائے گا وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ نماز ایک اہم عبادت ہے اسلام کی، اگر کوئی مسلمان سستی کی وجہ سے کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا انجام آپ دیکھیے قبر میں۔ مطلق جس نے نماز چھوڑ دیا وہ تو درکنار، جو کبھی کبھی نماز کے وقت سو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے قبر میں لے جایا گیا، میں جب قبر میں پہنچا میں نے دیکھا ایک انسان سویا ہوا ہے، فرشتہ بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر پر کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اتنے میں وہ انسان جو سویا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، فرشتہ وہ پتھر اس کے سر پر اتنی زور سے مارتا ہے کہ پتھر اچھل کر پھر فرشتے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اس کے سر کی ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، درد سے بلکتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ چند لمحے گزرتے ہیں کہ ایک ایک ہڈی پھر سے جڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ عذاب اسے دیا جاتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے سوال کر لیا فرشتے یہ کون انسان ہے جسے اتنا شدید عذاب وہ بھی قیامت تک اس کے سر پر پتھروں سے مار کر دیا جائے گا، کون سا جرم اس نے کیا ہے؟ فرشتے نے جرم بتایا، کہا ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ آدمی ہے جو فرض نماز کے وقت سو جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ظہر میں حاضر، عصر میں حاضر، فجر کا جب وقت آتا تھا تو زیادہ رات تک جاگنے کی وجہ سے، موبائل کے اسکرینوں میں ڈوبنے کی وجہ سے فجر کے وقت سویا رہتا تھا، نماز فجر اپنے بسترے میں آرام کرتے گزارتا تھا نا۔ جس دماغ کو سکون دینے کے لیے دنیا میں آرام کرتا تھا، قیامت تک اسی دماغ پر پتھروں سے وار کیا جائے گا اور اسے چیرا اور پھاڑا جائے گا۔ یہ انجام ہے اس مسلمان کا جو نماز میں سو جاتا ہے اور جو مطلقاً نماز نہیں پڑھتا، جمعے میں آتا ہے، رمضان میں آتا ہے۔ سعودی عرب کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر مسلمان، حالانکہ قول شدید ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ قول پر غور کریں، بے شمار علماء نے کہا اگر مسلمان